وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، دوسرے پارے کا آغاز ہونے کے بعد جو تفصیلی نکات آپ کے سامنے کھل کر آئے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے، جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا وہ پیغام ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ آج کی گفتگو اور پہلے کی گفتگو کے درمیان جو رابطہ اور تعلق ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عمل کا ذکر فرمایا، جیسا کہ اس سے قبل آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھا گیا کہ تذکرۃً رب العالمین نے عمل کا ذکر پہلے کیا اور قول اور بات کا ذکر بعد میں فرمایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ بندوں کے اوپر لازم ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے وہ بندے کچھ کرنے والے بن جائیں۔ کرنے کا ذکر پہلے، کہنے کا ذکر بعد میں۔ اس کے اندر جو پیغام آپ کے سامنے رکھا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کے طور طریقوں کو بدلیں۔ ہم ساری زندگی صرف کہنے پہ زور دیتے ہوئے گزارتے ہیں، جبکہ کہنے کے اندر گرفت اور مواخذے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ عربی زبان کے اندر ایک مقولہ ہے کہ المکثار کحاتب اللیل، زیادہ گفتگو کرنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسے رات میں لکڑیاں چننے والا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اور تاریکی میں لکڑیاں جو چنتا ہے تو بسا اوقات بہت سارے خطرات سے وہ گزرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لکڑی کے دھن میں، لکڑی کے تصور میں سانپ پہ ہاتھ پڑ جائے، کیونکہ تاریکی ہے تو لکڑی سمجھ کر سانپ کو پکڑ لے اور سانپ اس کو ڈس دے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ گفتگو کرنے والا شخص یا رات میں لکڑیاں چننے والے کے برابر ہوتا ہے کہ زیادہ گفتگو کے درمیان ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی زبان سے نکل جائے جو دنیا و آخرت میں تباہی کا سبب بن جائے، تباہی کا سبب بن جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر عمل کر لو، کہنے سے گریز کرو، زیادہ گفتگو مت کرو، حسب ضرورت اپنی زبان کو حرکت دو۔ تو کرنا یہ اہم ہے، کہنا یہ ایک ذیلی چیز ہے۔ ایک کرنے کے اثرات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہنا۔ تو اس ضمن میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا اور آج جو حصہ گفتگو کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ تمہیدی اعتبار سے پہلی گفتگو سے مربوط ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کردہ جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ کرنا کتنا اہم ہے، بڑی ذمہ داری ہے، کرنے میں ذمہ داری ہے، کرنے میں تگ و دو ہے، کرنے میں محنت ہے، کرنے میں مشقت ہے، کرنے میں اپنے
جسم کی تھکاوٹ ہے، کہنے میں سہولت ہے، کہنا بہت آسان ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر روح البیان نے نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ عیادت کی غرض سے پہنچے، مزاج پرسی کے لیے، کیونکہ آپ کے اوپر ایک کمزوری اور اضمحلال کی کیفیت طاری تھی، بہت ڈھال آپ ہو چکے تھے، ایک عجیب دھن میں آپ رہا کر رہے تھے، ایک عجیب خیالات کی دنیا سے گزر رہے تھے، لوگ سمجھے بیمار ہیں، تو بیمار ہونے کی وجہ سے بیمار ہونے کا تصور لے کر لوگ عیادت کو پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے پوچھا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سننا تھا کہ ہم چاہنے والے ہیں اور مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں، اتنا سننا تھا، آپ اپنے اطراف سے پتھر اٹھائے، پتھرے اٹھائے، ڈھیلے اٹھائے اور وہ عیادت کے لیے آنے والے لوگوں پر برسانا شروع کر دیا، مارنے لگے۔ جیسے ہی پتھر مارنے لگے تو چاہنے والے فرار ہو گئے، محبت کا دم بھرنے والے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگنے لگے سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلائے کہ اے لوگوں مطمئن رہو، آؤ، میں اب کچھ نہیں کروں گا، کچھ بات کرنا ہے، کچھ گفتگو تم سے کرنی ہے، واپس آ جاؤ۔ ڈرتے ڈرتے سامنے ہوئے آئے کہ کہیں پھر دوبارہ پتھر نہ مارے، اور لوگ یہ کہتے بھی بھاگے، جاننے والے اور محبت کرنے والے، چاہنے والے، کہ یہ جسمانی بیماری کے مریض نہیں معلوم ہوتے، ان کو جنون ہو گیا ہے، پاگل پر طاری ہو گیا ہے، بھاگنے لگے۔ تو آپ نے کہا میں پاگل نہیں ہوا، آؤ راز بتاتا ہوں۔ جب لوگ آ کے بیٹھے تو اطمینان سے آپ ان کو بٹھا دیے، بٹھا کر آپ نے فرمایا تم نے کیا جملہ کہا تھا؟ میرے پاس جب آئے تو کیا کہے؟ تو لوگ سمجھتے ہوئے کہنے لگے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں، مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں، آپ کی بیمارداری کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے بارے میں خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تمہاری جو بات ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں، یہ بات کا رد تمہارا عمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حقیقت میں چاہنے والے ہوتے تو میری طرف سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو برسائے گئے ان کو دیکھ کر تم بھاگ نہ جاتے، راہ برا اختیار نہ کرتے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاہنے والے جس کو چاہتے ہیں اس کی طرف سے اگر چھوٹی بھی اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے تو ڈر کے بھاگنا شروع کر دیں۔ تو یہ تمہاری چاہت کی خلاف ورزی ہے، تمہارے دعوے کی خلاف ورزی تمہارا عمل دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جو بات تمہارے زبان سے نکل رہی ہے اس بات کی تائید میں تمہارا عمل بھی ہونا ہے۔ بھئی عمل الگ ہے، یہ عمل تو بھاگنے کا ہے، یہ عمل راہ بڑا اختیار کرنے کا ہے۔ عمل بتا رہا ہے کہ چھوٹی سی اذیت پر راہ بڑا اختیار کی جائے، پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں۔ یہی راز اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم کو میری محبت ہے اور میرے رسول سے الفت ہے تو یاد رکھو تمہارا عمل تمہارے قول کے مطابق ہونا چاہیے۔ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کی نشاندہی تمہارا عمل نہیں کر سکتا، جس کی گواہی تمہارا عمل نہیں کر سکتا؟ تم اگر حقیقت میں مومن ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان دو چیزوں کو اختیار کرو کہ جب بھی تم بولیں گے تو وہی مطابقت میں کر کے دکھائے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے عملاً ان کو سمجھایا، کوئی پاگل آپ نہیں ہوئی تھی۔ آپ جو بیمار تھے یہ خشیت الہی اور خوف الہی میں مستغرق ہو گئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا
بعض وقت یاد رکھیں کہ عمل جو ہوتا ہے یہ تو بڑا قیمتی خزانہ ہے جو گفتگو پچھلے 2 نشستوں سے ہو رہی ہے کہ قول کے مقابلے میں، کہنے کے مقابلے میں کرنا بہت قیمتی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن بعض وقت عمل جو قیمتی خزانہ ہے وہ دھتکار دیا جاتا ہے، منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم قول کو چھوڑ کر یا قول کو کم کر کے عمل کی دنیا میں آئیں تو اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل قابل قبول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل صحیح ڈھنگ سے ہو تو اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ اگر عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل نہ ہو، پروردگار عالم کی خوشنودی کا تصور نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہے، وہ رائگاں چلے جاتا ہے، وہ عمل بھی ایک سزا بن جاتا ہے۔ یہ بات جملہ یاد رکھیں کہ جو عمل بغیر محبت الہی اور بغیر رضا الہی کے ہوتا ہے وہ عمل نیکی نہیں بلکہ وہ عمل خود اس بندے کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ تھک گئے خامخواہ کے اپنے جسم کو تھکاوٹ میں ڈال دیے، کیونکہ اس کا اثر تو ملنے والا نہیں ہے، ثواب ملنے والا نہیں ہے، صرف عمل بغیر اخلاص کے آپ نے کر لیا۔ تو عمل کے اوپر نظر رکھنا ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، ایک فقیر کے روپ میں شیطان آپ کے پاس داخل ہو گیا۔ کون آیا؟ شیطان آیا اور آ کے یہ عرض کرنے لگا کہ سرکار میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ساتھ رہ کے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ابلیس کہنے لگا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کر، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے خدمت میں لگے رہو۔ تو خدمت کرتا رہا ابلیس، کئی دن گزر گئے، کئی دن تک خدمت کرتا رہا، سودا سلوک لا رہا ہے، حجرات صاف کر رہا ہے، پیر دبا رہا ہے، بہت ساری چیزیں وہ لا کے دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ تنگ آ گیا شیطان کہ اتنے دن سے ان کے پاس ہوں اور صحبت و خدمت کے نام سے ان کو بھٹکانا چاہتا ہوں، لیکن ایک دن بھی ذرہ برابر ان کو بھٹکانا تو دور کی بات ہے، بھٹکانے کی گفتگو بھی ان سے نہیں کر سکا، پریشان ہو گیا۔ تو جب جانے لگا مایوس ہو کر تو وہ خود کہتا ہے کہ اے جنید، آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ اتنے دن سے جو خدمت کر رہا ہوں کی۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، جس دن تو آیا تھا اس دن سے جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ تو شیطان کہنے لگا بتائیے میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ تو ابلیس ہے۔ تو شیطان کہا آپ کو پتا ہے میں ابلیس ہوں، تو آپ نے مجھ کو خدمت پہ کیوں رکھ لیا؟ آپ نے اپنی صحبت میں مجھے کیوں رکھا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا میں تجھ کو خدمت پہ اس لیے رکھا تاکہ تجھے سزا مل جائے۔ وہ پریشان ہو گیا، سزا مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا تو اتنے دن سے خدمت کر رہا ہے صبح شام، تو محنت ہی تو کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، خدمت کے نام سے تھکاوٹ میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے۔ تیرا تصور میری خدمت نہیں، مجھے بہکانا ہے، تو تو لاجواب ہو گیا، کمزور ہو گیا، پسپا ہو گیا، نہ کبھی مجھ سے فجر قضا کرا سکا، نہ ظہر چھڑا سکا، نہ عصر کی قضا کرا سکا، نہ مغرب سے دور رکھ سکا، نہ عشاء سے دور رکھ سکا، نہ تہجد گزاری کو دور کر سکا، نہ شب بیداری کو دور کر سکا، نہ آہو بکا کو چھین سکا، نہ دن کے روزوں کو دور کر سکا، نہ جھوٹ بلوا سکا، نہ سچ سے روک سکا۔ اس طرح مکمل خدمت کرتا رہا غلط ارادے کے ساتھ، تو تیری یہ خدمت تیرے لیے وبال جان اور سزا بن گئی، کیونکہ ناکام ہو گیا۔ خدمت کا کوئی تجھے صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ شب بیداری بھی کر رہا ہو، روزے داری بھی کر رہا ہو، تقویٰ پرہیزگاری بھی اختیار کر رہا ہو، نیکیوں پہ نیکیاں کر رہا ہو، نماز پہ
کچھ نتیجہ تو نکلنے والا نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ عبادت میں لگا دے، رات دن عبادت میں لگا دے، لیکن اخلاص چھین لے، تو ایسے بندے کے لیے وہ عبادت ہی سزا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی اثر ہی نمودار ہونے والا نہیں ہے۔ نہ جنت ملنے والی ہے، نہ جنت کی بو ملنے والی ہے، نہ اللہ کی رضا ملنے والی ہے، نہ اللہ کی صحبت ملنے والی ہے، نہ رسول کی قربت ملنے والی ہے۔ تو ایسی عبادت یہ تھکاوٹ اور محنت اور سزا نہیں تو اور کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا یہ درس ہے ہمارا کہ ہم پہلے تو کم بولنے والے بنے، کرنے والے بنے، پھر کرنے میں یہ تصور کار فرما رہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، نتیجہ برآمد ہونے والا عمل کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اب ایک بات ہے جو یہاں میں جوڑ کے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی دوسرے پارے کی پہلی آیت میں جس کا حصہ گزشتہ بیان سے جڑ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے عمل کا ذکر ہو گیا، قول کا ذکر بھی ہو گیا، پروردگار عالم نے عمل کا تذکرہ بھی کیا، قول کا تذکرہ بھی کیا، عمل کرنے والے بنو اس کی ترغیب بھی دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ بھئی عمل کے بعد، عمل کے ذکر کے بعد، قول کے ذکر کے بعد یہ سیدھے راستے کی ہدایت جس کو چاہتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ یہ جملہ کہنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ جملہ اللہ رب العزت اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ یاد رکھو عمل کی دنیا میں آؤ، قول کی دنیا سے نکلو، کہنے پہ اکتفا مت کرو، کرنے پہ زور دو، اور یاد رکھو کرنا بھی اس وقت قبول ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ کرنے کی ہدایت دے گا۔ نیکی کی طبیعت رکھ کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل اس وقت بندہ کرتا ہے جس بندے کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ تو ایک ہے ہماری اپنی طرف سے کرنا، دوسرا ہے اللہ کی توفیق سے کرنا۔ تو اللہ راز بتانا چاہتا ہے کہ اگر بندہ اپنی مرضی سے کرنے والا بنا ہے تو ٹھوکریں کھا سکتا ہے، جس کو میں توفیق دے کر کراتا ہوں وہ کبھی بہک نہیں سکتا۔ اب یہی آپ نے دیکھا حضرت جنید بغدادی کو مہینوں خدمت کر کے بھی شیطان بھٹکا نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی کرنے والے اپنی مرضی سے نہیں بنے تھے، اللہ کی ہدایت سے بنے تھے، یا اللہ کی توفیق سے بنے تھے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے ایسی توفیق دیتا ہے۔ تو دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا بتائی گئی کہ ہم دعا یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ بھی دعا برکت ہے۔ اے اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم کو سجدہ کرنے والا بنا دے، اے پروردگار ہم کو خشیت اور خوف اختیار کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کو حج کرنے والا بنا دے، پروردگار ہم کو روزہ رکھنے والا بنا دے۔ لیکن ان ساری دعاؤں میں سب سے بڑی صدر دعا یہ ہے کہ اس میں یہ شامل کیا جائے اے اللہ ہم کو تیری توفیق سے نماز پڑھنے والا بنا دے، تیری توفیق سے روزہ رکھنے والا بنا دے، تیری ہدایت سے حج کرنے والا بنا دے، تیری اپنی رضا اور توفیق سے اے اللہ ہم کو نیکی کرنے والا بنا دے۔ اس کی توفیق سے جب بندے نیکی کرنے والے بنتے ہیں تو کبھی بھی ابلیس ان کو بھٹکا نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کی طاقت ان کو نیکی کے راستے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہے۔ تو یہ توفیق بہت بڑی چیز ہے، ہدایت اس کی طرف سے عطا ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہی راز سمجھاتا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یاد رکھو کچھ لوگ ہیں جو میرے قبلے کو سے منہ موڑ کر میری طرف آنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو میرے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عمل کی دنیا میں میری توفیق کے بغیر آنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو میری ہدایت اور توفیق کی طرف نظر رکھے بغیر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کان کھول کے سن لو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہی سیدھا صراط مستقیم کی جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ چلو ہدایت مل گئی، جب اس کی توفیق سے ہدایت پہ آئے
بھئی اس کی توفیق سے نیکی پہ آئے، پھر اس کی مرضی سے کہنے پہ آئے، تو کتنے پاکیزہ ہو گئے، ذرا قسمت پہ ناز کریں، پاکیزہ ہو گئے، حقیقت میں نیک بن گئے۔ اللہ اس کے بعد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے بندو یاد رکھو، اسی طرح ہم تم کو، اے امت محمدیہ، یہ خاص خطاب امت محمدیہ سے ہے، یہ اللہ کے حبیب کی امت سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ کو، اے امت محمدیہ، تم سب کو امتاً وسطاً، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ ہم نے تم کو اعتدال والی معتدل امت بنایا ہے، عدل والی امت بنایا ہے، نیکی والی امت بنایا ہے، خیر والی امت بنایا ہے، اور اچھے برے کو پرکھ کر کے دیکھنے والی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ پہلے کی امتیں بھی تھیں، نصارہ کیا کیے تھے؟ عیسائی، وہ اللہ کے نبی کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہود یہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیے۔ تو ایک طرف زیادتی ایسی ہوئی، دوسری طرف ایسی زیادتی ہوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے امت محمدیہ، تم خوش قسمت ہو کہ میں نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے تم سب کو افراط و تفریط سے پاک امت بنا کر معتدل امت بنا دیا، عدل و انصاف کی پیکر امت بنا دیا، خیر والی امت بنا دیا، عمل میں، قول میں بہتری کی طرف جانے والی امت بنا دیا، پاکیزہ ہو گئی امت۔ اب ایک بات ہے، یہ آگے کی گفتگو سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، بھولنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے، جھگڑا ہو گیا دو آدمیوں کے درمیان میں، یا رمضان کا چاند دیکھنا ہے یا کوئی اور، تو گواہ کو طلب کیا جاتا ہے، گواہ، تو گواہ کس آدمی کو طلب کیا جاتا ہے؟ جو شراب پینے والا ہے، گواہ اس کو بنائیں گے؟ جوا کھیلنے والا ہے علانیہ، اس کو گواہ بناتے؟ نہیں بناتے، دیکھتے کہ اچھا کون ہے تو اس کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ تو رب کائنات امت محمدیہ کو عمل کے ذریعے سے اور ہدایت اور توفیق کے ذریعے سے اتنا زیادہ پاکیزہ بنا دیا کہ اللہ فرماتا ہے اے امت محمدیہ، ہم نے آپ کو معتدل امت بنا دیا، پاکیزہ امت بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے تم گواہ بن جاؤ۔ یہ امت محمدیہ قیامت کے دن ساری انسانیت کی گواہ ہوگی، معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ معمولی عزت نہیں ہے، یہ قیامت کے دن گواہ بنایا جا رہا ہے، گواہ بنایا جا رہا ہے امت کو کہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ۔ اب روایات آتے ہیں، تسلسل ہے روایات کا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو پہلے کی جتنی امتیں تھیں اور قومیں تھیں، تو اللہ رب العزت ان امتوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آئے تھے، کوئی نبی نہیں آئے تھے؟ تو وہ امت اللہ کے سامنے قیامت کے دن جھوٹ لائے گی، جھوٹ بولے گی کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، کوئی رسول ہی نہیں پہنچے تھے، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نبی نہیں آئے۔ علانیہ طور پر برسر محشر وہ انکار کرے گی، جب جھوٹ لائے گی امت، ہر امت جھوٹ لائے گی، تو اللہ رب العزت فرمائے گا ٹھیک ہے، ذرا امت محمدیہ کو بلاتا۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب قوم جھوٹ لائے گی تو جس نبی کی جو قوم تھی، پروردگار عالم اس نبی کو اس قوم کے پاس بلائے گا، بلا کے پوچھے گا اے نبی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں پہنچے، واقعی یہ بات درست ہے؟ تو نبی کہیں گے پروردگار تو جانتا ہے ہم تو ان کے پاس پہنچے اور ان کو ڈرائے، ان کو سمجھائے، پھر ان کی اصلاح کا سامان کرنے کی کوشش کیے، لیکن یہ انکار کر دیے۔ تو نبی بولیں گے، نبیوں سے اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، تم پہنچے ان کے پاس سمجھانے
امت کو بلا. تو اسی کی منظر کشی اللہ کر رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، ہم نے آپ کو خیر امت بنایا، معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن جاؤ. خیر امت بنایا تو سارے امت محمدیہ کو بلایا جائے گا. جب امت محمدیہ آ کے گواہی دے گی اور عرض کرے گی کہ مولا یہ نبی اس قوم کے پاس آئے تھے، ہم گواہی دیتے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا تم کو کیسے معلوم کہ یہ نبی اس قوم کے پاس آئے تھے، اس کی گواہی کو دیں گے؟ تم کو کیسے معلوم؟ کوئی ثبوت فراہم کرو. تو اس وقت امت محمدیہ عرض کرے گی مولا ان نبیوں کی گواہی دینے کے لیے ہم تھے اور ہماری گواہی دینے کے لیے ہمارے نبی. تو اللہ آگے اس لیے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول بھی تم پر گواہ ہو جائیں. تو ہمارے نبی مصطفیٰ ہمارے گواہ ہوں گے اور ہم سب پہلے کی امتوں کے گواہ ہوں. یہ قیامت کے دن اعزاز ہے، مگر ہر ایک کو نصیب ہوگا. گواہی دینا اللہ کے سامنے ہے، قیامت کے دن ہے، نبیوں کے حق میں ہے، سرکار کے سامنے یہ گواہی دینا ہے. تو اس گواہی کے ہم اپنے آپ کو کتنے اہل بنانا ہوگا. نااہلوں کی گواہی تو قبول نہیں کی جائے گی، رد ہوگی. دنیا میں ہی رد ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ تو اس کے اہل بن کے رہنا ہے گواہ. اگر ہم گواہی کے اہل بنے، پکے مومن ہو جائیں، حقیقت میں ایماندار بن جائیں، تو ہمارے اعزاز کا عالم یہ ہے، پھر ہماری عزت افزائی کا عالم یہ ہے کہ ساری امتیں اور قومیں قیامت کے دن پریشان ہیں اور ہم خوش خرم گواہی دینے کے لیے دوڑ رہے ہیں. ایک بات بتائیں بھئی، عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر پریشان گواہی دینے والا ہوتا یا جس کے خلاف گواہی ہو رہی وہ ہوتا؟ پریشان کون ہوتا؟ گواہی دینے والا پریشان نہیں ہوتا، اس کو گواہی دینا ہے، وہ سمجھ کر وہ کورٹ میں جج بلایا اس کو. گواہی دینے والا پریشان نہیں ہوتا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ پریشان ہوتا ہے. تو لہذا امت محمدیہ کو وہ قیامت کی کورٹ میں، وہاں کی عدالت میں اللہ رب العزت گواہ بنا کر پیش کرے گا. تو پہلے کی امتیں پریشان ہوں گی، امت محمدیہ پریشان نہیں ہوگی. مگر باقی امت محمدیہ ہونا ہے، حقیقت میں اہل ہونا ہے، حقیقت میں عادل ہونا ہے، حقیقت میں نیکی پرہیزگاری کے حامل ہونا ہے، اہل شہادت میں سے ہونا ہے. گواہی رد بھی ہوتی ہے